Feng Shui shop is spelled FENGSHUI. Feng Shui. And Okay. In Houston. I'm in Houston. And سلام نمستے آداب پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور سب امن و امان سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایتھکس اینڈ ایٹیکیٹس، کہاں کے؟ کامن اسپیسز کے۔ ہاں، امیجن آپ روڈ پہ چل رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک فون ہے اور فون پہ آپ نے تیز تیز آواز میں ایک گانا چلایا ہوا ہے، اور گانا جو ہے ایک ہپ ہاپ البم کا ہے جو بہت زیادہ چیخ چیخ کے شور مچا رہا ہے۔ آس پاس بچے بھی ہیں، بوڑھے حضرات بھی ہیں، اور ان میں سے ایک بوڑھا حضرت جو ہے وہ اس کی طبیعت کافی خراب ہے، تو آپ کا ہپ ہاپ سانگ چل رہا ہے اور آپ جو ہے اپنا مگن اپنا گنگناتے ہوئے اور ڈانس کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب جن کی طبیعت خراب ہے اور جو بچے ہیں وہ ظاہری بات ہے اچھا محسوس نہیں کرتے، لیکن وہ آپ سے کچھ کہہ نہیں پاتے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی اور ملک کے ہیں، ایسا نہ ہو آپ کی فیلنگز وغیرہ ہرٹ ہو جائیں۔ پھر انہوں نے اپنی اسپیچ وغیرہ ٹاک شوک بھی وہاں پہ کیا، مطلب کہ تبلیغ جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں پریچنگ وغیرہ کی، اور ایک بندہ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں قرآن پاک جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوں اور یہ میرے پاس آخری کاپی اس کی بچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے باقی پولیٹیکل ایشوز کے بارے میں بھی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، اور قرض وغیرہ کا بھی سسٹم وہاں پہ چلتا رہا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ بمباری وغیرہ کر رہے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو لوگ مر رہے ہیں جو وکٹم ہے وہ جنت میں جائیں گے، تو یہ ساری ٹاک بھی وہاں پہ ہوتی رہی۔ تو میں نے یہ سب سنا اور میں نے یہ سب دیکھا، تو اب میرا جو ہے اعتراض یہ ہے کہ ایک اتنی بزی جگہ ہے اور وہ جو ہے نان اسلامک اسٹیٹ ہے، اور جہاں پہ ملٹی ایتھنک اور ملٹی ریلیجس کمیونٹیز رہتی ہیں، وہاں تقریباً ہر قسم کا مذہب، ہر قسم کا طبقہ مل جائے گا، تو وہاں پہ جو ہے آپ اتنے آورز کے لیے اس اسکوائر کو بلاک کر دینا، جس کی وجہ سے راہگیر مسئلے میں آ سکتے ہیں، کسی کی کوئی ایمرجنسی ہے وہ مسئلے میں آ سکتی ہے، اس کے علاوہ ٹریفک جو ہے بلاک ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا ہے تو وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بچہ اگر پوچھتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، اور اس کے پیرنٹس نہیں چاہتے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے کسی چیز کے اندر انوالو کریں۔ اب دیکھیں، آپ جب دنیا میں باہر نکلتے ہیں تو آپ کو ہر قسم کے لوگ ملیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم شروع سے اپنے بچوں کو ریلیجن کے پاس رکھیں اور ان کو مسجد میں یا چرچ میں لے کے جائیں یا مندر میں لے کے جائیں، تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ایسے تربیت کریں گے۔ تو لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ان سب چیزوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی پیرنٹس ایسے ہیں جن کا یہ کنسرن ہے کہ یار ہم اپنے بچوں کو ایکسپلور نہیں کرنا چاہتے کسی بھی ریلیجس ایکٹیویٹی کی طرف، تو وہ اب ایک اوپن جگہ میں اوپنلی یہ سب کچھ باتیں کرنا اور پھر اوپنلی نماز پڑھنا اور پھر لاؤڈ اسپیکر پہ یہ سب کچھ کرنا، تو کیا ان کو یہ نہیں لگتا کہ انہوں نے جو ہے جو پبلک اسپیس ہے اس کی جو ہے اس کو ان ایتھیکل طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی عبادت وغیرہ کر رہے ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ آہستہ آواز میں کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہو، وہ کچھ پڑھ رہا ہو یا وہ سو رہا ہو یا وہ کچھ بھی کر رہا ہو، تو اگر آپ کی تلاوت کی وجہ سے یا آپ کسی بھی مذہب سے ہو، آپ جو کلام فرما رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی بندہ ڈسٹرب ہو رہا ہے یا اس کی توجہ میں خلل آ رہا ہے، تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔
ایسا نہیں لگتا کہ بھئی خدا جو ہے اس چیز سے خوش ہوگا. تو یہ ایک مجھے چیز ہوئی محسوس کہ یار یہ جو ہے اب نیو یارک میں اگر آپ گوگل کر لیں تو آپ کو ملتا ہے کہ وہاں پہ تقریباً 275 مساجد ہیں. 275 275 ماسکس. تو جب وہ ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ اسکوائر میں روڈ کے اوپر بیٹھ کے آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، یہ الگ بات ہے. آپ کو تو نہیں پتہ ادھر کسی نے اسپٹ کیا ہے، ادھر کسی نے سسو کیا ہے، رات کے ٹائم کوئی ہوم لیس وہاں پہ گزرا ہے، وہ مطلب کتنی وہ جگہ پاک ہے. پہلا تو یہ والا کنسرن بھی آتا ہے کہ وہاں پہ آپ نے جانماز بیٹھ کے وہاں پہ آپ کر رہے ہو. اور دوسری بات یہ کہ جب مساجد ہیں تو پھر باہر آ کے کرنے کی کیا ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک نمائش کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے. دیکھیے عبادت بہت ایک ذاتی چیز ہوتی ہے. کسی سے یہ بھی نہیں پوچھنا چاہیے کہ تمہارا روزہ ہے یا تمہارا روزہ نہیں ہے، یا تم نے روزہ نہیں رکھا تو تم نے کیوں نہیں رکھا. تو کوئی آپ خدا تو نہیں ہو نا. آپ کسی سے یہ سوال مطلب ایک غیر اخلاقی بات ہے کسی سے اس طرح کے پرسنل سوال پوچھنا. تو اب نماز جو بھی عبادت ہے جس بھی مذہب کی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ذاتی چیز ہے، اس کو ہمیں اپنے تک ہی محدود رکھنا چاہیے. لیکن اگر میں اس کو روڈ پہ آ کے کر رہی ہوں تو مجھے یہ تاثر نہیں ملے گا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ میرے بارے میں کیا سمجھیں گے. اچھا ریلیجس بندہ ہے تو یہ تو بڑا اچھا بندہ ہوگا، پائسٹ ہوگا اور بڑا مورل ہوگا، اس کا کریکٹر بڑا اچھا ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو ہے نمود و نمائش کے زمرے میں چیز چلی جاتی ہے. تو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہی بات ہے کہ بھئی یہ ایک ذاتی چیز ہے. خدا کا اور آپ کا ریلیشن بہت پرسنل چیز ہے، تو اس کو ایسے روڈ پہ لا کے اور سب کے سامنے نمائش کرنا یہ کوئی سینس نہیں بناتا. اور دوسری بات یہ کہ جب اتنی مساجد ہیں تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں باہر اپنا جانماز لا کے اور لاؤڈ اسپیکر لگا کے میں اپنی نماز بھی ادا کروں، لوگوں کا راستہ بھی بلاک کروں. تو یہ کوئی صحیح بات میرے خیال میں نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ یہاں پہ نا ایتھکس اور جو شیئرڈ اسپیس ہے اس کی رسپیکٹ کرنے کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے. جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا کہ اگر آپ 5 منٹ تک کسی کو اسٹیئر کرتے ہو تو وہ ہیرسمنٹ میں آ جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو رسپیکٹ کرنا ہے. کوئی باہر پبلک میں آ گیا ہے، اس نے کیسی بھی ڈریسنگ پہنی ہوئی ہے، آپ اگر اس کے اوپر ہنستے ہو، مذاق اڑاتے ہو تو وہ آ جائے گا ہیرسمنٹ کے زمرے میں. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے ہم سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے کہ نہ ہم کسی اور کی دل آزاری کریں، نہ ہماری کوئی دل آزاری کرے. تو اب دیکھیں میں جو ہوں پاکستان سے ہوں، ظاہری بات ہے، تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کسی اور مذہب کے فرقے کو اس طریقے سے روڈ پہ آ کے سیلیبریٹ کرتے یا اپنے کوئی ریلیجس ایکٹیویٹی کو کرتے ہوئے دیکھا ہو. میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. کرسمس ہوتا ہے چرچ کے اندر وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہولی ہو گئی، دیوالی ہو گئی. یار ہولی مندر کے اندر ہندو کمیونٹی سیلیبریٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے، باقی ساری پریچنگز تو ٹھیک ہے، لیکن ہولی ایک ایسی چیز ہے جو آپ باہر آتے ہو، آپ جشن مناتے ہو، لیکن وہ اپنے کنفائنڈ ایریا کے اندر کرتے تھے. میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ وہ لوگ باہر آ گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو رنگ لگایا، کچھ کیا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جب رمضان آتا ہے تو میں نے باقاعدہ یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے کہ جو نان مسلم ہیں، جن کے اوپر نہ فرض ہے نہ کچھ ہے، تو وہ بھی ایک مسلمان جو کہ فاسٹ کر رہا ہے اس کے سامنے کھانا نہیں کھائیں گے. یا تو وہ لائیں گے ہی نہیں، یا تو پھر وہ گھر جا کے اپنا لنچ کر کے پھر واپس آ جائیں گے. پانی تک وہ لوگ نہیں پیتے اس انسان کے سامنے جو کہ روزے دار ہے، جو کہ روزہ رکھ رہا ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب دوسرے مذاہب کے لوگ، دوسری کلچر کے لوگ آپ کے مذہب اور آپ کے کلچر کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو کیا آپ کے اوپر بھی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ بھی ان کی فیلنگز کا خیال کریں؟ آپ بھی ان کا خیال کریں کہ یار جو شیئرڈ اسپیس ہے اس کے اندر مجھے کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جو کہ میرے لیے تو خوشی کا سبب ہے لیکن
دوسرے کے لیے وہ نہیں ہے خوشی کا سبب. ہم اکثر اوقات سینٹیمنٹس کی بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے میرے مذہب کے بارے میں یہ والی بات کی تو میرے سینٹیمنٹس ہرٹ ہو گئے. تو یہی چیز دوسروں کے اوپر بھی پلیز لاگو کریں. آپ کی وجہ سے کسی اور کے سینٹیمنٹس ہرٹ تو نہیں ہو رہے، بیکاز دیکھو ہر انسان کی فیلنگ ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری بھی فیلنگ ہے، اس بندے نے کیوں خیال نہیں کیا. مثال کے طور پر میں نے اکثر لڑکیوں کو جو کہ حجاب کے پہنتی ہیں ان کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ فرانس وغیرہ میں ہم لوگوں کو نہیں چھوڑتے، بین ہو رہا ہے حجاب، اور ہمیں فریڈم آف اسپیچ ہے، ہمیں فریڈم آف چوزنگ آر اون کلوتھ ہے. ٹھیک ہے یہ ہو گیا، لیکن میں نے ان میں سے اکثر لڑکیوں کو، جو لڑکیاں حجاب نہیں کرتی یا جو ویسٹرن یورپینز لڑکیاں ہیں جو چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں، جینس وغیرہ پہنتی ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ موکری کرتے ہوئے سنا ہے کہ وہ لڑکیاں بد کردار ہیں، وہ ننگی پنگی پھرتی ہیں اور وہ کسی کے ساتھ بھی سو جائیں گی. تو یہ دیکھیں، ایک طرف سے تو آپ کہتے ہو کہ یار ہمیں آپ کچھ نہ بولو، انگلی مت اٹھاؤ، یہ ہمارے لیے ماڈسٹی ہے، اور دوسروں کو آپ کہتے ہو کہ آپ ماڈسٹ نہیں ہو. تو کیا یہ ایک جائز بات ہے کہ آپ دوسری لڑکی کو اس بنیاد پہ کہ اس نے حجاب نہیں کیا ہوا، آپ اس کو ایک بد کردار عورت یا لڑکی کا لیبل لگا دیتے ہو؟ کیا یہ بات فیئر ہے؟ کیونکہ دیکھیں دنیا میں کتنی ساری لڑکیاں ہیں جو کہ حجاب نہیں پہنتی، تو جو پہن رہی ہیں کیا ان کی یہ مورالٹی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے اسپیس کا اور دوسروں کی ڈریسنگ کا اور دوسروں کی فریڈم کا احترام کریں، اس کا خیال کریں اور اس کو رسپیکٹ کریں؟ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے کہا کہ یار آج آپ لوگوں سے کچھ اس بارے میں بات کر لیتی ہوں کہ کتنا ضروری ہوتا ہے ایک کامن پلیس میں، یا اب جب ایسے ملٹی ایتھنک اور ملٹی ریلیجس کمیونٹیز کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو کس طریقے سے رہنا چاہیے. مجھے ایک کوئی واقعہ بتا رہا تھا کوئی کہ ان کے گھر میں نا ان کا ایک کام کرنے والا آتا تھا، تو وہ کام کرنے والا بیٹھے بیٹھے اونچی آواز میں نا کوئی صدائیں لگاتا تھا. تو وہ کسی پیر مرشد کو بلاتا تھا، جو کہ ظاہری بات ہے کوئی اچھا پیر مرشد ہوگا، اس کو وہ مانتا تھا، لیکن وہ کام کرتے کرتے بیچ میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایسے سزا لگاتا تھا مرشد کے نام کی. تو وہ ارد گرد کے جو لوگ اس کو سنتے تھے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتے تھے کہ یار ہماری ساری توجہ تمہاری طرف آ گئی. تو وہ بچے کو سنتے رہے اور پھر ایک وقت آ گیا، انہوں نے بچے کو پیار سے سمجھایا کہ دیکھو یہاں پہ دوسرے لوگ بھی ہیں، اسی طریقے سے اگر تم کام کر رہے ہو اور ہم لوگ کو اس طریقے سے سزا لگائیں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ تو مطلب تم ڈسٹرب ہو جاؤ گے نا، اب تم پھر ویٹ کرتے رہو گے یار اب یہ کب کرے گا، اب یہ کب کرے گا. تو آپ کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ میں ایک ٹیسٹ دے رہی تھی پاکستان میں، تو میرے پیچھے ہی ایک لڑکی بیٹھی تھی یار، وہ چنگم کھا رہی تھی، اس کی چنگم کی اتنی آواز تھی چٹاخ چٹاخ چٹاخ، وہ میں نے آدھا گھنٹہ برداشت کیا. اور مجھے غصہ اس بات پہ ابھی آتا ہے کہ میں نے اس کو کیوں برداشت کیا، آدھا گھنٹہ کیوں برداشت کیا، کیونکہ یار آپ MCQs اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہو تو بہت کنسنٹریشن چاہیے ہوتا ہے. تو اب میں وہ پڑھ رہی ہوں کانٹینٹ اور پھر میں سوچنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس کا جواب کیا اپروپریٹ ہو سکتا ہے. وہ کسی جاب کے لیے ایگزام تھا اور وہ اتنا چٹاخ چٹاخ کر رہی ہے. پھر میں ابھی شرما بھی رہی ہوں، اب مجھے نہیں شرمانا چاہیے، مجھے بولنا چاہیے کیونکہ وہ بندی غلط کام کر رہی ہے، میں تو چپ کر کے بیٹھی ہوں. تو پھر یہ ہو گیا کہ ایک اور لڑکی تھی، اس نے ایگزامنر کو جا کے بولا کہ اس کا چنگم تو ذرا نکلوائیں. تو پھر 1 گھنٹے کے بعد اس کا جو ہے چنگم منہ سے نکل گیا اور پھر ہم دونوں کو سکون آ گیا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بات کرنی چاہیے یار. اگر میں کسی کے اسپیس کو وائلیٹ کر رہی ہوں، میں ان کا خیال نہیں کر رہی ہوں، تو ان کو حق ہے بولنے کا کہ آپ پلیز ہمارے سینٹیمنٹس کا بھی خیال کریں، ہم تنگ ہو رہے ہیں اس چیز سے. تو یہ اس چیز کو عام کرنا چاہیے. ہم بیئر کرتے جاتے ہیں کہ اچھا یار برداشت کرو، کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا وہ صحیح بات ہے، کیونکہ وہ لوگ پھر اس چیز کو کنٹینیو رکھیں گے، وہ لوگ ہر جگہ پہ اس چیز کو کرتے جائیں گے. اب یہ جیسے یہاں پہ آپ آرٹ کو دیکھ رہے تھے، یہ جو یہاں پہ چل رہا تھا میوزیم ڈسپلے وغیرہ،
تو یہاں پہ ہمارے یہی ملک کے لوگ تھے، پاکستانی اور انڈین، تو ایک جگہ پہ جمکٹا بنا کے نا وہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ اب وہ لوگ آرٹ کو نہیں دیکھ رہے، کھانا انہوں نے لے لیا ہے، میں بول رہی ہوں کہ ہمارے ملک کے، ٹھیک ہے، میرے اپنے ملک کے سمجھ لو، تو انہوں نے کھانا لے لیا، اور پھر یہ جب بھی آرٹ ڈسپلے ہوتا ہے نا تو یہ لوگ کھانا بھی دیتے ہیں۔ تو ایک لڑکے کو تو میں نے دیکھا کہ وہ کھانا لے کے شارٹ ہو رہا تھا، تو لڑکی اینڈ پہ کھڑی تھی، اس نے بولا کہ نہیں آپ جو ادھر جاؤ اور آرٹ کو دیکھو، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کھانا دے تو اس کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں، ہمیں آرٹ کو نہیں دیکھنا۔ تو اب بات یہ ہے کہ کافی سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آئی ٹی کے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، تو ان کو بس یہی ہوتا ہے کہ اچھا آئی ٹی کیا ہوتا ہے، کمپیوٹر سائنس کیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ لوگ سوشل سائنس میں نہیں ہوتے، تو تصویریں بنی ہوئی ہیں اس میں، لڑکیاں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یار یہ جو ہے اس جانور کو ہم لوگ کھائیں گے اور یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ ظلم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں اس چیز کا، ہم کو تو اس چیز کے بارے میں کبھی بتایا ہی نہیں گیا، تو ان کا وہ ایپٹیٹیوڈ ہی نہیں ڈیولپ ہوا ہوتا۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں یار ہم کو اس آرٹ وارٹ چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کھانا لیا اور وہ جا رہے تھے، تو ایک لڑکے کو ایک لڑکی نے پکڑ لیا، پھر اس کو بولا کہ تم ادھر جاؤ نا، بیٹھ جاؤ، آرٹ کو دیکھو۔ پھر وہ آ گیا، پھر اس کے بعد ایک ٹیبل تھا جس پہ لکھا ہوا تھا ڈو ناٹ ٹچ، وہ بندہ ہی واز اباؤٹ ٹو پٹ ہز پلیٹ آن دیٹ ٹیبل۔ میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا ہے ادھر تو آرٹ کا پیس پڑا ہوا ہے، ادھر نہیں رکھنا، پھر شرما کے پیچھے ہٹ گیا۔ پھر ہی میں نے دیکھا جھمکٹا کر کے جو لوگ کھڑے تھے تو وہ اپنی گپ شپ لگا رہے تھے۔ تو اب یار دیکھو، آپ ایک پینٹنگ کے سامنے کھڑے ہو، آپ کو خود کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ دوسروں کا بھی راستہ بلاک کر رہے ہو، لیکن ہونا ایتھیکلی یہ چاہیے کہ آپ جب تک وہاں پہ ہو آپ اس آرٹ کو دیکھو، اس کو آبزرو کرو، انجوائے کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ آپ خود اپنی مرضی سے ادھر آئے ہو، آپ کو کسی نے زبردستی تو نہیں بھیجا نا، آپ نے کھانا لے لیا جو کہ اپنی مرضی سے لیا، تو جب آ گئے ہو تو آ جاؤ یار، آرٹ کو بھی تھوڑا سا دیکھ لو، کھانا بھی انجوائے کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو نہیں آنا چاہیے، میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں ان ایتھکس کا خیال کرنا چاہیے۔ وہاں پہ وہ جو آرٹسٹ تھی وہ بھی وہیں پہ تھی، تو وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ یار میرے آرٹ میں انٹرسٹ نہیں ہے اور ان سب چیزوں میں لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ تو وہ ایک آبزرویشن تھی، میں نے کہا یار، مطلب وہ میں نے دیکھا اور میں نے کہا یار اچھا۔ ایک اور بات تھی کہ کچھ لوگ نا تصویریں لے رہے تھے، تو ہمارے جو ملک کے لوگ ہیں، ہمارے جو ایریا کے لوگ ہیں، وہ سامنے سے گزر کے چلے جاتے ہیں کہ تصویر لے رہے ہیں، ہم کو کوئی خیال کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو گورے ہوتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ تصویر لے لی، کیمرہ نیچے ہو گیا، یا تو پھر اگر کوئی اوپن بڑی اسپیس ہے تو وہ ہمیشہ پیچھے سے جاتے ہیں، وہ آپ کو آگے سے کراس نہیں کرتے کہ بھئی اس کی تصویر نہ خراب ہو جائے۔ تو یار یہ تھا آج کا ولاگ، یہ تھی آج کی میری دل کی باتیں۔ میں نے کہا کہ کچھ اس ٹاپک پہ بات کر لیں، باقی خوش رہیں، سلامت رہیں، پیس آپ کے اوپر رہے، آپ کے اوپر سلامتی رہے، شانتی رہے، اور اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، آپ کی وجہ سے کوئی تنگ نہ ہو۔ لو یو آل، بائے۔